درد سہتے سہتے ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ کوئی دھوکہ بھی دے تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، کیونکہ اس وقت تک ہم درد سہتے سہتے پتھر کے ہو چکے ہوتے ہیں۔ ان باتوں پر بھی رونا نہیں آتا جن باتوں کو اگر پہلے کبھی سن لیا ہوتا تو شاید رو رو کے مر ہی جاتے۔ لفظ تکلیف نہیں دیتے، تکلیف دیتی ہیں وہ امیدیں جو ہم دوسروں سے وابستہ کرتے ہیں، اور ہم لوگ اتنے پاگل ہوتے ہیں کہ ایک ہی شخص سے بار بار دھوکہ کھاتے ہیں، صرف اس لیے کہ وہ ہمارا پسندیدہ شخص ہوتا ہے۔ زندگی کی تلخ حقیقت یہ بھی ہے کہ ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ ہر کوئی ہمیں سمجھے، ہماری مانے، ہم سے محبت کرے، ہمیشہ نرمی سے پیش آئے۔ خود ہم کچھ بھی کریں، کہہ دیں، کوئی کچھ نہ کہے، لیکن کیوں؟ سامنے والا انسان نہیں ہوتا، اس کے سینے میں دل نہیں ہوتا۔ ہم اتنے کمزور نہیں ہوتے جتنا زندگی ہمیں بنا دیتی ہے۔ ہر وہ لمحہ جب ہمارے دل کو تکلیف پہنچی تھی وہ گزرتا نہیں ہے، وہ وہیں ٹھہر جاتا ہے۔ ہمارا دل بہت لمبی مسافت طے کر لیتا ہے، مگر اس عرصے میں ایک تکلیف نہیں بھلا پاتا، ایسے جیسے درد دل کی دیواروں کے درمیان کہیں رہ جاتا ہے۔ جیسے کوڑے کاغذ پر کالی سیاہی سے لکھا جائے تو پھر اسے مٹا پانا ناممکن ہوتا ہے، اور اگر زبردستی مٹانے کی کوشش کرو تو نیچے سے کاغذ کا ٹکڑا بھی پھٹ جاتا ہے۔ ویسے ہی دل بھی درد کو بھلا نہیں پاتا، زبردستی کرو تو دل اور بھی زیادہ زخمی ہو جاتا ہے، کیونکہ دل پر ہماری نہیں چلتی اور دل کا درد وقت مانگتا ہے۔ کوئی بات نہیں اگر آپ کو سب برا سمجھتے ہیں، کوئی بات نہیں اگر کوئی آپ کے دل کا حال نہیں سمجھ پا رہا، کوئی بات نہیں اگر آپ اپنی بات کسی کو سمجھا نہیں پا رہے، کوئی بات نہیں اگر آپ سے بیزار ہے کوئی، اگر آپ سے ناخوش ہے کوئی، تو کوئی بات نہیں۔ تو ان باتوں میں واقعی کوئی بات نہیں، مگر یہی باتیں انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہیں، بے بس اور شاید ایک حد تک ختم کر دیتی ہیں۔ اس کوئی بات نہیں میں ہی ہر بات ہے، کہیں کوئی ٹوٹ جاتا ہے تو کہیں کسی کا سب کچھ چھوٹ جاتا ہے، کہیں کوئی اپنی ہی نظروں میں گر جاتا ہے تو کہیں کسی کو کوئی پہچان نہیں رہتی، اور کوئی کتنی آسانی سے کہہ دیتا ہے کہ کوئی بات نہیں۔ میں اپنی زندگی میں اتنا مصروف ہونا چاہتا ہوں کہ مجھے کسی انسان یا اس کے رویے کی پرواہ نہ ہو۔ دن بھر کام کی تھکاوٹ اتنی زیادہ ہو کہ رات کو ماضی کی یادیں ہوں، حال کی فکر نہ مستقبل کا خیال، بس بستر پر آتے ہی نیند کی آغوش میں کھو جاؤں۔ لوگ اس لیے مصروف رہتے ہیں تاکہ لطف اندوز ہو سکیں یا پیسہ کما سکیں۔ میں اس لیے مصروف ہونا چاہتا ہوں تاکہ میں اپنے ذہن میں چلتی ہوئی سوچوں سے چھٹکارا حاصل کر سکوں۔ میری امی کہتی ہے میرے بیٹے کو لڑنا نہیں آتا، اور میں اپنے اندر کئی جنگیں لڑ کے ہار چکا ہوں۔